السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلامی وکفا بہا نعمہ۔ آپ لوگوں کو خوش آمدید۔ آج ہم قرآن کی جو آیت اب شروع کریں گے، اس سے پہلے کہ ہم اس آیت کو دیکھیں، یہ آیت جو ہے آل عمران کی ہے، آیت نمبر 126۔ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دیکھ لیں، اس لیے کہ یہ جو حصہ قرآن کا ہم کر رہے ہیں، اس کے اندر جو ذکر ہے وہ غزوہ احد کے اوپر ہے۔ اور غزوہ احد ایک وہ والی جنگ تھی کہ جس کے لیے کفار مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے تیاری اس کی تقریباً 1 سال پہلے شروع کر دی تھی۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو تھے وہ بدلہ لینا چاہتے تھے جو ان کی شکست ہوئی تھی بدر کے اندر۔ فائنلی مکہ کی جو آرمی تھی وہ تیار ہوئی، اور اس کی کمانڈ جو تھی وہ ابو سفیان اور خالد بن ولید اس کے کمانڈر تھے۔ ایک بڑی آرمی تھی، 3000 اس میں سپاہی شامل تھے، اور ایک کیولری بھی تھی جو کہ خالد بن ولید جو تھے وہ اس کو ہیڈ کر رہے تھے۔ اور یہ پھر مدینہ کی طرف نکلے 3 شوال کو، تیسری ایئر آف ہجرت کے اندر۔ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جنگ کے بارے میں، اس آرمی کے بارے میں ایک خط ملا جو ان حضرت عباس رضی اللہ عنہ انہوں نے بھیجا تھا مکہ سے، کہ یہ جو تیاریاں کی گئی ہیں۔ اور پروفیٹ نے فوراً ایک کاؤنسل آف وار کی اور اس میں لوگوں سے رائے لی کہ، اور پروفیٹ اپنا ان کا ویو یہ تھا کہ ہم مدینہ کے اندر رہتے ہوئے، فورٹیفیکیشن کے اندر رہتے ہوئے اس جنگ کو لڑیں۔ اس لیے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ایک خواب آیا تھا، اور اس خواب میں انہوں نے دیکھا تھا کہ کچھ گائیں ہیں، ان کو وہ قربان ہو رہی ہیں، اور انہوں نے اس کو انٹرپریٹ یہی کیا تھا کہ میرے کچھ صحابی ہیں جو کہ شہید ہوں گے۔ پھر انہوں نے یہ بھی دیکھا خواب کے اندر کہ ان کی جو تلوار ہے وہ کند ہو گئی ہے، اٹ ہیز بین بلنٹڈ اینڈ ڈیمیج، یعنی کہ وہ بھی ٹوٹ گئی ہے۔ تو ان کا یہ ویو تھا کہ ہم مدینہ میں رہتے ہوئے اس جنگ کو لڑیں، مگر جو صحابہ تھے ان کا اوور ویلمنگ نمبر کے اندر یہ ویو تھا کہ نہیں، ہم یہ جو جنگ ہے اس کو اوپن بیٹل فیلڈ میں جا کے اس کو کریں۔ تو جمعہ کا دن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی نماز پڑھائی، پھر انہوں نے اپنی آرمر جو تھی وہ پہنی۔ اس وقت مسلمانوں کو ایک سیکنڈ تھاٹ ہوئی، اور انہوں نے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ جو آپ کی پرانی رائے تھی، وی ووڈ لائک ٹو ایکچولی گو بائی دیٹ، وچ مینس کہ مدینہ میں رہ کے لڑیں۔ مگر پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کہا کہ جب ایک نبی اپنے اسلحہ پہن لیتا ہے آرمری کو، تو پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اس کے اور اس کے دشمن کے درمیان۔ تو مورل یہاں پہ یہ کہ اوبیسلی ایک مشاورت کی، ایک کنسلٹیشن کی بفور ٹیکنگ اے میجر ڈیسیشن، مگر ایک دفعہ جب ڈیسیشن لے لیا پروفٹ نے، تو پھر انہوں نے اللہ پہ ہی توکل کیا۔ مسلمان آرمی واسٹلی آؤٹ نمبر تھی 1:3 کی ریشو سے، اور جنگ کے میدان میں 300 مسلمان جو تھے وہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ عبداللہ بن ابی جو چیف وہاں کا ہپوکریٹ تھا، وہ ان کو لے کے نکل گیا، تو 700 صرف مسلمان رہ گئے تھے۔ اس کا اثر اور امپیکٹ جو تھا، جو رہ گئے تھے لوگ، ان پہ جو تھا بہت زیادہ ہوا۔ جو مسلمان تھے دے ور اوور ویلڈ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم بھی جنگ کے میدان سے نکل جائیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے، جس کو کہتے ہیں نا، دلوں کو مضبوط کیا۔ تو مورل اس کا یہی ہے کہ انسان کے اندر ایک خوف آتا ہے، اگر ہمارے دلوں میں بھی کبھی خوف آئے، ہماری ہمت کم ہو، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں ہمت دے گا، ہمارے دلوں کو، جس کو کہتے ہیں نا، اسٹیبل کرے گا۔ تو جب جنگ شروع ہوئی، مسلمانوں نے جنگ کے اندر بڑا ہی بہادری سے لڑنا شروع کیا، لاٹ آف ویلر، اور بیلنس جو تھا وکٹری کا کلیئرلی جو تھا وہ مسلمانوں کے حق میں تھا، بیکاز امیجیٹلی جو کفار کی آرمی تھی دے ور اپ روٹڈ، اور وہ بیٹل فیلڈ سے، جنگ کے میدان سے بھاگ نکلے، ایک ٹوٹل کیوس تھا۔ مگر اس وقت ایک بڑی فیٹل غلطی ہوئی، اور وہ فیٹل غلطی جو تھی جس نے مسلمانوں کو بعد میں بڑی تکلیف دی، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 تیر انداز جو تھے وہ ڈپیوٹ کیے تھے، اور وہ ایک ویلی تھی ان کے جہاں پہ مسلمان لڑے تھے آن دا بیک سائڈ، اور وہ یہ اس وجہ سے کہ وہ پروٹیکٹ کریں ان کی بیک کو، اور ان کو یہ انسٹرکشنز دی تھیں کہ وہ کبھی یہ کسی بھی سرکمسٹانس اپنی پوسٹ کو جو ہے نہ چھوڑیں۔ مگر جب ان تیر اندازوں نے دیکھا کہ مکن آرمی تو بالکل بھاگ چکی ہے اور جنگ کا میدان خالی ہوتا لگ رہا ہے، تو انہوں نے اپنی پوسٹ کو چھوڑ دیا۔ خالد بن ولید اس کو دیکھ رہے تھے، ہی واز واچنگ ود ہز کیولری، گھوڑا سواروں کے ساتھ، اور انہوں نے امیجیٹلی یہ نوٹ کیا کہ وہ جہاں سے جو پروٹیکشن تھی یہ ختم ہو گئی، تو انہوں نے اپنی کیولری کو لیا اور پہاڑ کے پیچھے سے آ کے انہوں نے مسلمانوں کے بیک سائڈ سے پھر حملہ کیا، اور اس کے بعد جو ہوا وہ تو ایک کارنیج تھا، اینڈ وی ول ہیئر اباؤٹ دیٹ۔ سو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، and Allah did not make it but a message of good news for you so that your hearts be at rest, and victory is only from Allah the mighty the wise۔ جنگ سے پہلے جب مسلمانوں کی تھوڑی سی ویکنس ہوئی
تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کیا کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی سپورٹ کرے گا فرشتوں کے تھرو۔ ایک چیز کو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ دیکھیے وی نیڈ ہیومن ریسورسز، ہمیں وسائل چاہیے، دے مسٹ بی ایٹ آر مین، دیر از نو شارٹ کٹ ٹو کامیابی۔ جنگیں جو جیتی جاتی ہیں وہ فوج سے جیتی جاتی ہیں، وہ ڈسپلن سے جیتی جاتی ہیں، نظم و ضبط سے جیتی جاتی ہیں، اوبے کرنے کی، کمانڈ اوبے کرنے کے اوپر اور اللہ کی مدد سے۔ تو مقصد جو تھا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرشتوں کو بھیجنے کا، وہ تو اس وجہ سے تھا کہ تاکہ مسلمانوں کے دلوں کو سکون دے۔ وہ کوئی ایکٹیولی جس کو کہتے ہیں جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے تھے کہ آن بہاف آف مسلم وہ آ کے وہاں پہ جنگ کریں۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ that he may cut off a portion of disbelievers or abase them so that they turn back disappointed۔ جنگ کے اندر آپ یہ دیکھیں جب یہ جنگ شروع ہوئی اور اس کے بعد جب یہ خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا تو ایک جس کو کہتے ہیں بھگدڑ مچ گئی، اور پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ سب سے آگے تھے، ہی واز دیئر، اور ان کو 9 صحابی تھے ان کو حفاظت کر رہے تھے، اس میں سے 7 جو صحابی تھے وہ شہید ہوئے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرتے ہوئے۔ مگر پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جنگ کے میدان سے ہی ڈنٹ ابنڈن، انہوں نے میدان کو ترک نہیں کیا، اور ہی واز دا ون کلوزسٹ ٹو دی اینیمی۔ ان کو پھر چوٹ بھی لگی، ایک پتھر پھینکا گیا اور وہ ایک سوٹ سے یعنی کہ ایک تلوار سے ان پہ حملہ ہوا جس پہ ان کو خاصی چوٹ لگی۔ اسی دوران پھر شہادت بھی ہوئی حضرت حمزہ کی، اور وہ شہادت ہوئی ان دا ہینڈز آف وحشی بن حرب، جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حمزہ سے بہت ڈیپ یعنی کہ محبت تھی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی شہادت کی گئی بٹ ان کا جو جسم تھا، باڈی تھی، اس کو میوٹیلیٹ بھی کیا گیا بائی ہند جو تھی وہ بیوی تھی ابو سفیان کی۔ تو یہ جو لاس تھا احد کے اندر، اس میں ایک جو چیز دیکھی گئی وہ یہ تھی کہ جو شیم لیس کرولٹی تھی جو کہ کافروں نے کی، اس سے ان کی ریئل جس کو کہتے ہیں نا اصلیت کفار کی، وہ سامنے آ گئی۔ اور اس کا اثر یہ ہوا کہ بعد میں آپ یہ جا کے دیکھیں کہ بہت سارے جو پرومیننٹ لوگ تھے جن میں خالد بن ولید خود تھے اور وحشی بن حرب تھے، یہ پھر بعد میں جا کے مسلمان ہوئے، اور فتح مکہ کے بعد ابو سفیان جو تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ۔ It is no concern of yours whether he relents towards them or punish them for they were unjust۔ بات یہ ہے کہ رب ہوتا ہے، غلام ہوتا ہے، نو میٹر کہ جو غلام ہے وہ کتنا بھی اللہ کے قریب کیوں نہ ہو جائے مگر وہ غلام ہی رہتا ہے، ہی آلویز ریمین اے سلیو۔ تو پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب چوٹ لگی اور وہ زمین پہ گرے تو انہوں نے وہ بہت زخمی تھے، تو انہوں نے ایک ہی سیڈ اے سینٹینس کہ اللہ کیسے ان لوگوں کو کامیابی دے گا کہ جنہوں نے اپنے نبی کے ساتھ جو کہ لوگوں کو صرف اپنے رب کی طرف انوائٹ کرتا ہے اس کا یہ حال کیا۔ تو اللہ جو ماسٹر ہے اس نے فوراً اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ جو سزا ہے یا جو معافی ہے یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، دس از اونلی ود ہینڈ، یہ لوگ نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے۔ اگر ہم اب اس کا ایک سم اپ دیکھیں جو کہ احد کا تھا، تو احد کے اندر تقریباً کوئی 70 صحابی جو تھے وہ شہید ہوئے، اور وہ تمام کے تمام وہیں پر ان کو دفنایا گیا، یعنی کہ احد کے میدانی کے اندر کیا گیا، اور یہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کو جس جگہ پہ وہ شہید ہوئے ہیں وہیں پر ان کو دفنایا جائے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں پھر مدینہ واپس لوٹ کے آئے۔ اگر ہم اس کا انالیسس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے مسلمانوں کو یس ایک چوٹ لگی مگر کوئی ایسا نقصان نہیں ہوا کہ جو کہ فیٹل ثابت ہوتا۔ جو مین آبجیکٹ جو تھا کفار کا وہ پورا نہیں ہو سکا، نہ تو انہوں نے کوئی قیدی لے کے گئے، نہ انہوں نے کوئی مال غنیمت مسلمانوں سے لیا، مدینہ جو تھا وہ محفوظ رہا۔ اور ایک جو بہت بڑی بات ہوئی وہ یہ کہ جو منافقین تھے مسلمانوں کے اندر رینکس اینڈ فائل کے اندر وہ ظاہر ہو گئے۔ ایک جو بہت پازیٹیو بھی چیز تھی وہ یہ کہ اوبیسلی 70 لوگ جو شہید ہوئے ان کو ایک بہت اللہ تعالیٰ نے اونچی پوزیشن دی، یعنی کہ ان کو ہائی پوزیشن ان پیراڈائز دی۔ اور آخر کے اندر جو ایک چیز تھی وہ یہ کہ جو صحابی پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد تھے ان کا جو ڈیپ لو تھا، یعنی کہ اتنی محبت پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے انڈر ویری ایکسٹریم ٹرائنگ کنڈیشنز، وہ بھی بالکل سامنے آئی۔ تو میسیجز پرابلم یہاں پہ ہمیں جو آئی تھنک ریلی سمجھنے والی بات ہے وہ یہ کہ دیکھیے جب ہم لڑ رہے ہوں تو کفر کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں، وہ ان میں بھی بہادر لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر بھی اسٹرانگ لوگ ہوتے ہیں، اینڈ وی مسٹ بی ڈٹرمنڈ، جس کو کہتے ہیں نا پیشنٹلی اینڈ ڈٹرمنڈ ٹو فائٹ ود دیم۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ
Wallahu Ghafurur Rahim, and to Allah belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth. He forgives whom He wills and He punishes whom He wills, and Allah is forgiving, merciful. تو کس کو سزا دی جائے گی، یعنی کہ کون معاف کر دیا جائے گا، یہ کمپلیٹلی اللہ کا پیروگیٹو ہے. اس میں ہمیں کوئی وی کی ناٹ ریئلی پاس اینی ججمنٹ. یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. او یو who believe, do not consume usury or do not consume interest, doubling and multiplying, and fear Allah that you may be successful. اب یہ جو یوزری ہے اور انٹرسٹ ہے اور ربا ہے، یہ ماڈرن مسلمان کا عہد ہے. یہ the reason why we keep losing our battles. آج کل ہم مسلمان ہر جگہ کیوں ہارتے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ جب تک آپ ربا کو نہیں ختم کریں گے، یہ جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ جو ہماری جو ہار ہے یہ جیت میں تبدیل نہیں ہوگی. اس لیے کہ تقوی آ نہیں سکتا اگر ہمارے جسم کو وہ یعنی کہ وہ رزق جائے جو کہ ربا سے حاصل کی گئی ہو. تو مسلمان کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ اپنے آپ کو فری نہیں کر لیں. یہ جو اسکروج ہے نا انٹرسٹ کا، اس سے نہ وہ کر لیں. یہ پیشنس اینڈ تقوی جو ہے اٹ کین اونلی کم، یہ صرف اسی وقت آتا ہے گا کہ جب کہ ہم الحرام جس کو کہتے ہیں نا، الحرام، ربا از الحرام، اس سے جب تک دور نہیں ہوں گے، جب تک نہ یہ تقوی آئے گا نہ مسلمانوں میں صبر آئے گا. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, and fear the fire which is prepared for the disbelievers. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ, and obey Allah and His Messenger that you may attain mercy. یہ ہے راستہ. اگر ہم چاہتے ہیں نا حفاظت کا راستہ، this is the way. Obey Allah and obey His Messenger. یہ rebellion، یہ بغاوت، this is not part of Islam. Obedience of law and authority is vital. یہ جب دیکھتے ہیں غزوہ احد جو تھی، وہاں پہ نافرمانی جو تھی وہ کیا تھی کہ ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا اور ایک کمانڈر کا حکم تھا جو کہ جس کو کہ اپوائنٹ کیا گیا تھا. وہ ایک حکم جو تھا اس کی نافرمانی سے دیکھیے کتنا بڑا نقصان ہوا. And hasten to forgiveness from your Rabb, and the gardens as wide as heavens and the earth prepared for the righteous. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں کمپیٹ کرو، نیک کاموں میں کمپیٹ کرو. اینڈ لک فار اے پرماننٹ گین، ایک ایسے باغ کے لیے جو کہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے پریپیئر کیا؟ فار دا رائچس، جو نیک لوگ ہیں. تو دنیا کے اندر تو ہم بڑا محنت کرتے ہیں. آپ دیکھیں اپنا چھوٹا سا گھر بنانے کے لیے بھی کتنا ایفرٹ کرنا پڑتا ہے. اب آپ اس کے برعکس دیکھیں کہ جنت کا گھر جو ہے وہ کتنا، اٹ از ایز وائڈ ایز دا ہیونز اینڈ دی ارتھ، یعنی کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی اتنی ہوگی کہ جیسے یہاں سے آسمان ہے. تو جہاں دنیا میں لوگ کمپیٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بڑی پیٹی چیزوں کے اندر کمپیٹ کرتے ہیں نا، ٹیمپری گلوری، ریکگنیشن، کلائمبنگ اپ آن کارپوریٹ اینڈ سوشل لیڈرز، ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرنا کہ کون زیادہ امیر ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، کون زیادہ خوبصورت ہے، کون زیادہ وائز ہے. ان چیزوں میں قرآن جو ہے اور یہ کمپیٹیٹو اسپرٹ انسان کے اندر اللہ نے رکھی ہے. اٹس اے گڈ تھنگ. یہ کمپیٹیٹو اسپرٹ ہونی چاہیے ان مسلمانوں کے اندر. وی مسٹ بی ایکسٹریم کمپیٹیٹو. مگر قرآن ہمیں یہ گائیڈ کرتا ہے کہ اس کمپیٹیٹو اسپرٹ کو رائٹ چینلائز کریں. یو مسٹ ایکچولی کمپیٹ ود ایچ ادر فار دا ریوارڈ وچ از ان دی اینڈ از دا پرائس لیس ریوارڈ. الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. Those who spend during ease and hardship and who restrain anger and who pardon people, and Allah loves the doer of good. تو کیسے یہ جنت کا پرائز ہم حاصل کریں؟ What do we really need to do? کیسے ہم اپنے تقویٰ کو اپنے دل کے اندر لے کے آئیں؟ اور یہ تقویٰ جو جب آتا ہے ہمارے دل میں تو یہ کیسے اظہار کر سکتا ہے؟ How does this taqwa manifest itself? یہ ایکچولی شو کرتا ہے ہمارے عمل کے اندر. تو یہ خصوصیات ہیں ان لوگوں کی کہ جن کے اندر یہ تقویٰ ہے کہ نمبر 1 they are constantly looking for opportunities to do good deeds. وہ ہمیشہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہم نیک کام کریں. جب وہ جنگ میں بھی ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی وہ رکتے ہیں، ان کے اندر ریسٹرین ہوتا ہے، وہ اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ غصہ نہیں کرتے، they do get angry، مگر ایمفیسس کس چیز پہ؟ ایمفیسس کنٹرول پہ، ایمفیسس ریسٹرین کے اوپر ہے. تو یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں اپنی زندگی کے اندر انگرین کرنی چاہیے کہ ہم اگر امن کی حالت میں ہوں یا جنگ کی حالت میں ہوں، وی شوڈ ریئلی ناٹ forget دیز کوالٹیز، بیکاز یہ چیزیں جو ہیں ہمیں ایک اچھا ہیومن بینگ، ایک اچھا انسان بناتی ہیں. اب ان میں پہلی کیا چیز ہے؟ اٹس آر ایبلٹی ٹو کنٹرول اینگر، کہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھیں.
دیکھیے غصہ آتا ہے، سب کو غصہ آتا ہے، ایک فلیٹنگ مومنٹ کے لیے ضرور آتا ہے. وہ جو فلیٹنگ مومنٹ ہوتا ہے نا، اگر آپ اس وقت اس کو کنٹرول کر لیں، اس وقت آپ نہ بولیں. اس لیے کہ اگر اس وقت جب یہ فلیٹنگ کے اندر جب یہ غصہ آئے گا، اگر آپ کچھ بولیں گے تو یو ول آلویز ریگریٹ لیٹر. کہتے ہیں وہ ایک حدیث آتی ہے، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو ون ہو ریمین سائلنٹ وہی ہے جو بچ گیا. تو اس وقت جب غصے کی حالت میں ہو، یو شوڈنٹ اسپیک، ڈونٹ اسپیک. اس کو کنٹرول کریں، تھوڑا اپنے دھیان کو بٹائیں، وہاں سے چینج کریں سچویشن کے اوپر. اس کے بعد دیکھیے کہ جب یو ول اسٹارٹ ٹو تھنک ریشنلی. دیٹس دا امپورٹنٹ، بیکاز اس وقت اگر آپ کچھ کہیں گے تو آپ اس کو بعد میں جا کے ریگریٹ کریں گے. ایک اور حدیث آتی ہے نا کہ جب غصہ ہے، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اگر لیٹے ہو تو وضو کرو. اٹ مینس ڈو سم تھنگ ایلس، بریک دیٹ monotony which is actually irritating you. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں کہ پاورفل کون ہوتا ہے، طاقتور کون ہوتا ہے. طاقتور وہ نہیں ہوتا کہ جو کہ کشتی کے میچ کے اندر جو ہے سب سے زیادہ طاقت دکھائے. طاقتور وہ ہے جو اپنے جس کو کہتے ہیں نا غصے کو ریسٹرین، اس کو کنٹرول کر سکے. پھر قرآن کہتا ہے ان دوز ہو پارڈن پیپل. تو ایک یہ اور کوالٹی ہے لوگوں کی جو کہ ہمیں اپنے اندر بھی لے کے آنی چاہیے کہ وی فارگیو پیپل. ایک حدیث آتی ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فارگیو دی انجسٹ، کہ معاف کر دو اس کو کہ جس نے کہ جسٹس نہیں کی. گیو ٹو دا ون ہو ہیز نیور گیون، اس کو دو جس نے کبھی تمہیں نہیں دیا. میٹ دوز ہو ڈونٹ میٹ، یہ ان سے جا کے ملو جو تم سے نہیں ملتے. یہ تمام کوالٹیز جو ہیں نا، دیز آر سم تھنگ دیٹ آر دیر. یہ جو ہیں ایکچولی یہ صدقہ ہیں ہماری عزت کا. یہ forgiveness جو ہے نا، دس از اے صدقہ آف آر عزت، بیکاز ہم سب کے اندر ایک عزت نفس ہوتی ہے. یہ اس کا جس کو کہتے ہیں نا، اس کا صدقہ ہے معاف کرنا. اور اللہ کو بڑی محبت ہے ان لوگوں سے جو معاف کرتے ہیں. اگین دس از اے ڈیفیکلٹ صدقہ، اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. مگر جس کے اندر یہ بلڈ ہو جاتا ہے، وہ اس کی شخصیت جو ہے اس کے اندر ایک بڑی ہائی کوالٹی آ جاتی ہے. اٹس اے بیوٹیفل پرسنالٹی دیٹ بلڈس ان وین پیپل ہیو دس کوالٹی آف معاف کرنا، یعنی کہ لوگوں کو فارگیو کرنا. ہمارے یہاں اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی اگر ہم کوئی بہت ہی اونچی پوزیشن پہ پہنچ گئے یا پاورفل ہو گئے، کچھ ہو گئے، تو یہ جو ہے نا غصہ کرنا، بیڈ ٹیمپر جو ہے وہ تو بالکل اٹ از پارٹ آف بینگ ان اے ہائی پوزیشن، بیکاز وی آر سو نوبل. ہم اتنے انٹیلیجنٹ ہیں، باقی دنیا تو سب بیوقوف ہے. اس لیے ہمارا رائٹ ہے کہ ہم لوگوں کے اوپر غصہ کریں. اور یہ چیزیں ہم نے زیادہ تر لوگوں نے فلم ہیرو سے سیکھی ہیں، وہ ٹاپ گن وغیرہ جو آ کے ایک دوسرے پہ غصہ کرتے ہیں. میں آپ کو آئی ریئلی وانٹ یو ٹو ایکچولی لک ایٹ یور سیلف وین یو آر ان اے اسٹیٹ آف اینگر. اپنے آپ کو کبھی ایک شیشے میں دیکھیں، آئینے کے اندر دیکھیں، جب آپ غصے کے اندر ہوں اور جب آپ خوش ہوں. دیکھیے کتنا ڈفرینس ہوتا ہے ایکسپریشن کے اندر. تو یہ اسلام کا جو ایک جس کو کہتے ہیں نا ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے ریلیشن شپ بلڈنگ کا، تعلقات کو بہتر کرنے کا. And nothing better than that is first restraining anger, and number 2 is to forgive people. And those who, when they commit an immorality or do injustice to their soul, remember Allah and seek forgiveness for their sins. And who can forgive sins except Allah, and who do not persist in what they have done while they know. تو گناہ کرنا جو ہے یہ انیوژل، کوئی غیر معمولی چیز نہیں ہے. انسان کرتے ہیں گناہ، اٹس ناٹ ان یوزول کہ لوگ گناہ کریں. ڈفرینس از کہ جو شخص نیک ہوگا وہ فوراً اللہ کی طرف مڑے گا اور اللہ سے معافی مانگے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا. وہ کسی اور کے اوپر الزام نہیں ڈال دے گا. ہی ول ناٹ ٹاس دا بلیم. دوسری بات جو چیز وہ یہ ہے کہ دیکھیے گناہ کریں تو اس کو پبلک میں ڈسکس مت کریں. اس لیے ہوتا یہ کہ جب اگر ہم اپنا گناہ کر کے لوگوں کے سامنے بتاتے ہیں تو لوگ بڑے کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں، وہ ایک مطمئن اس میں ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہ بھی تو کرتے ہیں گناہ، اگر ہم بھی کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے. تو جس کو کہتے ہیں نا گریوٹی آف دا سن ایکچولی ریڈیوسز جب ہم اس کو پبلک کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. گناہ کریں تو فوراً اللہ کی طرف ٹرن کریں، اللہ کی طرف رجوع کریں، اس سے معافی مانگیں. اور یہ جو مسلمان ہے یہ یعنی کہ اعتراف کرتا ہے اگر اپنے پاس سنس کی، پرانے گناہوں کی، تو صرف اللہ کے سامنے اعتراف کرتا ہے تاکہ اس سے معافی مانگے. ایک حدیث آتی ہے یہ ٹو بی مرسیفل ٹورڈز دی ادر. ایک پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم رحمت کرو دنیا کی مخلوق کے اوپر، ہاں، انہیبیٹنٹس آف دی ارتھ، تو اللہ تم پہ رحمت کرے گا. ہی ول فارگیو یور سنس. تو سب سے زیادہ جن کو معاف کرنا ہے وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے.
دیکھیے جنہوں نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، اگر آپ نہیں ان کو معاف کرنا چاہتے، ان سرٹن کیسز لوگوں کو بہت ان کے اوپر غصہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں ہم نہیں معاف کریں گے. ٹھیک ہے، اگر آپ کے نہ معاف کرنے سے وہ شخص جہنم میں چلا گیا، آپ نے کیا گین کیا؟ اٹس ہز فیونرل، رائٹ؟ اٹ از ہز فیونرل، بٹ واٹ ہیو یو گین؟ مگر اس کے برعکس اگر آپ اس کو معاف کر دیں گے، اف یو پارڈن ہز سنس، تو آپ کا درجہ جو ہے وہ جنت میں کتنا اونچا ہو جائے گا. نا دیٹس سم تھنگ ورتھ کنسیڈرنگ، رائٹ؟ For them their reward is forgiveness from their Rabb and gardens beneath which rivers flow, wherein they will abide eternally, and excellent is the reward for those who strive. تو یہ وہ ان لوگوں کے لیے ریوارڈ ہے ان کی forgiveness کا، یہ ان کے لیے ریوارڈ ہے کہ جنت جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی صرف خواہش سے یا اچھے ارادے تھے، اس سے لوگوں کو معاف کرنا، ٹو اسٹرائیو اینڈ گڈ ورک، اس سے جنت ملتی ہے. تو آسک اللہ فار forgiveness. حضرت عبداللہ بن عباس جو تھے رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا ون ہو آسک اللہ فار forgiveness، جو اللہ سے معافی مانگے گا، اللہ ول میک اے وے آؤٹ فار ہم فرام ایوری ڈیفیکلٹی، ایوری پرابلم، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا کہ جس مشکل کے اندر، پرابلم کے اندر ہے، اینڈ ریموو وریز فرام ہم، اس کی جو پریشانیاں ہیں وہ نکال دے گا، اس کو ایک امن اور سکون دے گا، اور اس کو رزق دے گا اس جگہ سے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں تھا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم جب یہ لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اس میں ہمارا ہی بہت بڑا بھلا ہوتا ہے. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. Similar situations have passed on before you, so travel throughout the earth and observe how was the end of those who denied. تو یہ تو رولز اور ریگولیشن اور قواعد اور ضوابط جو ہیں یہ اللہ کے ہیں، ہاؤ ہی ڈیلز ود ایوری نیشن. تو آپ دیکھ لیں کہ یہ جو کھنڈرات ہیں عاد کے، سمود کے، فرعون کے، لوط کے، تاریخ کو دیکھ لیں کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی قومیں تھیں جو کہ جنہوں نے ظلم کیا اور اللہ نے کیسے ان کو تہس نہس کر دیا. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. This is a clear warning to people and a guidance and admonition for those conscious of Allah. تو یہ یاد دہانی اللہ کرا رہا ہے، ریمائنڈر ہے ان لوگوں کے لیے، اور ایک جس کو کہتے ہیں تنبیہ بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے یہ وارننگ نہیں سنی، کہ یہ اگر وہ ہدایت کا راستہ نہیں فالو کریں گے تو پھر جو ہے وہ ان کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بہت ہی خراب ہوگا. So do not weaken and do not grieve, and you will be superior if you are believers. تو ٹھیک ہے، مسلمان ایک جنگ ہارے، ایک مارکا ہار گئے، جنگ تو نہیں ہارے اوور آل، تو پھر آخر میں ان کی جیت تو انہی کی ہوئی. مگر یہ سکسیس جب ہوتی ہے، انسان کو کامیابی جو ہوتی ہے، یہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. جب آپ اس کو انالائز کریں تو آپ دیکھیں کہ کامیابی کے اندر کتنی انسان کے اندر انرجی ریلیز ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا نتھنگ سکسیز لائک سکسیس. بڑی موٹیویٹنگ چیز ہوتی ہے، انسان کا حوصلہ افزائی ہوتی ہے بہت. اور جب انسان ہارتا ہے تو اس کا ایک نیٹ رزلٹ جو ہوتا ہے، امیجیٹ امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ڈیجیکشن، ایک سیڈنس، ایک افسوس، انرجی کم ہو جاتی ہے. اٹ سیپس اوے یور اسٹرینتھ. دیکھیے نو بڈی وانٹس ٹو بی پارٹ آف دا لوزنگ ٹیم. کون چاہتا ہے ہم سے کہ ہم اس ٹیم کا حصہ ہوں کہ جو کہ ہار رہی ہو؟ بٹ ہاؤ کین وی لوز؟ ہم یہ سوچیں نا کہ کیسے ہم ہار سکتے ہیں اگر اللہ ہماری طرف ہے. تو ٹرو فیتھ یعنی صحیح ایمان تو یہ ہے کہ اٹ ول آلویز رائز اگین. اگر ہمارا ایمان پختہ ہے تو ہمیں اگر جس کو کہتے ہیں کہ ڈیفیٹ ہوگی بھی تو وی ول رائز اپ اگین. بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری کمٹمنٹ جو ہے ہمارا وہ کس کے ساتھ ہے. وہ کسی مقصد کے ساتھ ہے، کسی کاز کے ساتھ ہے، دنیاوی کامیابی کے ساتھ ہے، فتح کے ساتھ ہے. کس چیز کے لیے ہماری کمٹمنٹ ہے؟ مقصد ہے کہ ہمارا. بات یہ ہے کہ جو قرآن کی فلسفی ہے نا، forget about the past، آگے ڈھونڈیں، آگے دیکھیں. اگر ہم غم کو سیلیبریٹ کرتے رہیں گے نا کانسٹنٹلی تو اس سے بڑی نیگیٹو انرجی نکلتی ہے. تو ڈونٹ کیپ لوکنگ ایٹ دا بیک. پیچھے مت دیکھ کے آگے چلیں. اپنی غلطیوں کو ضرور دیکھیں، ان کو سالو کریں، مگر موو اہیڈ. If you have received a wound, similar wound afflicted other people, and we bring such days to people by turns, so that Allah may know those who believe and take witness from among you, and Allah does not love the unjust. تو بات یہ ہے، قرآن جو ہمیں سمجھا رہا ہے کہ کامیابی اور ناکامی جو ہے وہ تو ایک زندگی کا حصہ ہے، کہ کبھی کبھی جو اللہ تعالیٰ جو ہے لوگوں سے فتح جو ہے وہ لے لیتا ہے، یعنی کہ وکٹری جو ہے اس کو لے لیتا ہے تاکہ یہ ٹیسٹ کرے، امتحان لے ان کے ایمان کا، کہ کون شخص ہے ان میں سے جو کہ دنیاوی گلوری چاہتا ہے، دنیاوی عظمت چاہتا ہے، اور کون جو ہے وہ اٹرنل وکٹری کے لیے یہ کر رہا ہے.
تو ہمیں ایک مسکنسیپشن یہ ہوتا ہے کہ وکٹری جو ہے یا فتح جو ہے وہ تو ہمیشہ ان لوگوں کی ہوگی جو کہ حق کے اوپر ہیں، یعنی کہ حق کے اوپر ہیں تو آپ کی جیت تو آپ کی ہوگی. تو اگر یہ بات ہوتی تو پھر تو دنیا ساری حق کے اوپر ہی ہوتی نا، اس لیے کہ سبھی کو فتح پسند ہے. اچھا دوسری چیز جو ہے یہ کہ کبھی کبھی ہمیں شہادت لگتی ہے کہ او ہو وہ تو بیچارہ شہید ہو گیا، مگر شہادت از آلسو اے گریٹ سکسیس، تو اس کے لیے بھی کوئی غم کی ضرورت نہیں ہے. تو کفار جو تھے وہ بدر ہارے، یعنی کہ بدر کے اندر جو غزوہ بدر میں وہ ہارے، مگر وہ واپس آئے نا مسلمانوں کے اوپر. تو مسلمانوں کو کیوں وائی ڈو دے فیل لاسٹ، ان کا کہ مورال اتنا کیوں کم ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا انحصار جو ہے وہ کم از کم مسلمانوں کا فتح پہ یا سکسیس کے اوپر تو نہیں ہونا چاہیے، بٹ اٹ شوڈ بی آن دیئر ایفرٹ کہ کیا محنت کر رہے ہیں. تو یہی مورل ہے ایکچولی مسلمانوں کے لیے، اور یہ ہم سب کے لیے یہی مورل ہے کہ وی ریئلی شوڈنٹ فیل ڈسپونڈنٹ. ہمیں مایوسی نہیں ہونی چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی ناکامی ہو، نہ ہی ہمیں کہتے ہیں نا ایگزوربیٹنٹ ہونا چاہیے کہ اگر ہمیں کوئی سکسیس ہو. وہ یہ دن اور رات تو ہوتے ہیں، کبھی دن ہوتا ہے نہ دن پرماننٹ ہے نہ رات پرماننٹ ہے، یہ تو تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں. وی جسٹ ہیو ٹو بی پیشنٹ ہوں اور ریزیلینٹ ہوں، کہ نہ جب بھی یا کہ خوشی ہو یا غم ہو، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ پرماننٹ نہیں. یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ ہمارا صرف امتحان ہے. اینڈ اللہ may پیوریفائی the believers and destroy the disbelievers. تو یہ ایک پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا پیوریفیکیشن کا، پاکی دینے کا، کہ تاکہ وہ مسلمانوں میں سے نجاست جو ہے ہماری امپیورٹیز ہیں وہ نکال سکے. اور کچھ جس کو کہتے ہیں کہ ہار کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ایڈوانٹیجز جو ہوتی ہیں. باقی بات تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ کچھ جو ایمان والے ہیں وہ شہید ہوں، اور وہ شہید ہوں اس لیے نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو محبت ہے ان لوگوں سے جو گناہ کرتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبت ہے ان سے جو کہ ایمان والے ہیں. تو اللہ ان کی جو ہے نا درجوں کو بلند کرنا چاہتا ہے. تو اگر ہمیں کامیابی ملتی ہے اور وہ کامیابی ملتی ہے کہ ہم نافرمان ہوں اللہ اور اس کے رسول کے، تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اور اگر ہمیں شکست ہوتی ہے اور وی آر ڈیفیٹڈ، مگر وہ ہوتی ہے اگر ہم اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں، اس کے نبی کی اطاعت کر رہے ہیں، تو وہ زیادہ ہمیں قبول ہے. Or do you think that you will enter into paradise while Allah has not yet made evident those of you who fight in His cause and made evident those who are steadfast? تو مسلمان کو خبردار کیا جا رہا ہے، اور خبردار یہی کیا جا رہا ہے کہ بھئی تم ایک قوم کے حصہ ہو، ایک ٹیم کے ممبر ہو، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جسٹ بیکاز تمہارے جو ٹیم کا سربراہ ہے وہ جنت میں داخل ہوگا تو تم بھی جنت میں جاؤ گے. ٹیم ورک بہت امپورٹنٹ ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں اس کے اوپر، مگر پھر انڈیویجول حساب جو ہے وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہے کہ تمہاری اپنی پرسنل ایفرٹ جو ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جسٹ بینگ پارٹ آف اے گروپ از ناٹ انف. اینڈ یو ہیڈ سرٹنلی وشڈ فار مارٹرڈم بفور یو انکاؤنٹرڈ اٹ اینڈ یو ہیو سین اٹ while you were looking on. تو بدر کے بعد مسلمانوں کے دلوں میں یہ خواہش تھی کہ بھئی ہمیں بھی شہادت ملے، اور انہوں نے اسی وجہ سے انسسٹ کیا کہ ہم یہ اوپن جنگ کے میدان میں جا کے جنگ لڑیں گے. تو قرآن یہاں پہ ان کو مشورہ دے رہا ہے کہ ایڈوائز دے رہا ہے کہ ورک ڈیولپ یور فیتھ، اپنا جو ایمان ہے وہ اللہ میں کرو. یہ کوئی فلیٹنگ سینس آف جس کو کہتے ہیں نا فلیٹنگ خواہشات جو ہیں فار سیلف سیکریفائس، دس از ناٹ انف. تو ہمیں زیادہ اپنی وری اور پریشانی اس بات کی ہونی چاہیے کہ ناٹ کہ ہمیں شہادت ملے یا ڈیتھ ہو، بٹ وی شوڈ وری کہ ہم نے کتنی ایفرٹ کی ہے، ہم نے آگے بھیجا کیا ہے. آر وی ریئلی ریڈی ٹو فیس آر رب اور ناٹ؟ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ینقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا فسیجزی اللہ الشاکرین. And Muhammad is no more but a messenger. Messengers have passed on before him. So if he was to die or be killed, would you turn back on your heels? And he who turns back on his heel will never harm Allah at all, but Allah will reward the grateful. The word Muhammad جو یہاں پہ آتا ہے، محمد it means the one who is praised، یعنی کہ جس کی تعریف کی جائے. احمد جو ہے وہ ورڈ اگین پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور نام بھی ہے کہ جو تعریف کرے، one who praises، وہ جو تعریف کرے. تو یہ 4 جگہ قرآن میں یہ لفظ آتا ہے، محمد کا نام جو ہے 4 دفعہ آئے گا. تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ رتبہ اور سٹیٹس جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس وجہ سے نہیں تھا کہ وہ امورٹیلٹی تھی ان کی، کہ یہ نہیں کہ وہ کبھی دنیا سے جائیں گے نہیں. وہ بھی بشر تھے، اور ایز ایوری ہیومن بینگ ہیز اے لمیٹڈ لائف، مگر ان کا رتبہ، ان کا سٹیٹس یہ تھا کہ ہی واز اے میسنجر، وہ اللہ کے نبی تھے. تو آیت یہی سٹریس کرتی ہے مورٹیلٹی آف دا پروفٹ، کہ ہی واز اے ہیومن بینگ، تاکہ بعد میں لوگ جو ہیں ان کو محبت میں اتنا نہ بڑھا لیں کہ جیسے کہ عیسائیوں نے ڈیونٹی دے دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو.
اسلام کی جو ایک آپ چیز دیکھیں، ایک بڑی خوبصورت چیز جو اسلام کے اندر ہے، وہ اسلام کیسے سروائیو کرتا رہا ہے. بیکاز دا ریزن وائی اسلام کے اب تک اتنے عرصے سے سروائیو کرتا رہا ہے، اس لیے کہ اسلام از ناٹ اے پرسنالٹی ورشپ دین، کہ یہ کسی شخص کی اطاعت یا کسی شخص کی جس کو کہتے ہیں نا عبادت کے اوپر نہیں ہے. پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو موت تھی اور ڈیتھ تھی، وہ بہت بڑا ثانیہ تھا مسلمانوں کے لیے. اٹ واز اے گریٹ کیلیمٹی. مگر سب بات یہ تھی کیلیمٹی کیوں تھی کہ ہی واز اے لاسٹ میسنجر. یہ پہلی دفعہ تھی کہ مین کائنڈ کے اندر، انسانیت کے اندر اب کوئی فردر اللہ تعالیٰ کی وحی نہیں آئے گی، کوئی فردر نبی نہیں آئے گا. مگر اسلام کی اپنی فاؤنڈیشن، اپنی بنیاد جو ہے وہ اٹ کنٹینیوز ٹو اسٹرائیو in its original form without distortion, and this is the strength and beauty of Islam. اچھا، اس جنگ کے دوران، احد کے دوران، ایک افواہ بھی پھیلنی شروع ہو گئی تھی، اور وہ افواہ یہ تھی کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی شہادت ہو گئی ہے، اور یہ غلط افواہ تھی اوبیسلی. اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ مسلمانوں نے آلموسٹ اپنے ہتھیار ڈال دیے، دے ابنڈنڈ فائٹنگ. اچھا، یہی پیسج، یہ جو قرآن کا حصہ ہے، یہ پھر حضرت ابو بکر نے پڑھا. جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو لوگ جمع ہو گئے، and they were not willing to accept the fact کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے. اور انہوں نے پھر اس میں یہ لائن ایڈ کی، behold whoever worships Allah know that Allah is ever living and never dies. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے یہاں پہ آ کے دیکھنا کہ موت جو ہے نا، موت تو بڑی کہتے ہیں ہمارا بیسٹ گارڈ ہے، ہمارا سب سے بڑا حافظ جو ہے وہ تو ہماری موت ہی ہے. اس لیے کہ جب ٹائم آئے گا اس سے پہلے ایک سیکنڈ پہلے ٹائم نہیں آ سکتا. اٹس اے فکس ٹائم. تو موت اٹ سیلف از اے گریٹ پروٹیکٹر. اٹ ول کم وین اٹ ول کم، جب اس کا وقت ہوگا اس سے پہلے نہیں آئے گی. اینڈ اٹ از ناٹ فار ون ٹو ڈائی ایکسیپٹ بائی پرمیشن آف اللہ ایٹ اے ٹرم فکسڈ بائی رائٹنگ. اینڈ ہو ایور ڈیزائر دا ریوارڈ آف دس ورلڈ وی ول گیو اٹ ٹو ہم، اینڈ ہو ایور ڈیزائر دا ریوارڈ آف دی ہیئر آفٹر وی ول گیو اٹ ٹو ہم، اینڈ سون وی ول ریوارڈ دا گریٹفل. تو لوگوں کے اپنے مقصد فرق ہوتے ہیں، دا ایمز آر فرق، موٹیویشن فار ورکنگ وہ بھی فرق ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے، جو اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اجر دیتا ہے اور آخرت کے اندر بھی اجر دیتا ہے. تو سم ٹائمز جو لوگ ہیں، ہم لوگ ڈرتے ہیں اس لیے کہ جی اگر ہم آخرت کے لیے کام کریں گے، اللہ کے لیے کام کریں گے تو ہمیں دنیا جو ہے ویل مس آؤٹ آن دیٹ. یہ جو ایک فریب ہے، ایک ڈیلوژن ہے جو کہ شیطان لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے. بات یہ ہے کہ جو ہماری تقدیر ہے اس کے حساب سے اللہ تعالیٰ ہمیں رزق دے گا. جو ہماری تقدیر ہے وہ کوئی ہم سے چھین نہیں سکتا. اینڈ اٹ ول بی گیون ود اے ڈیو میجر. پھر اللہ کہتا ہے اینڈ سون ہی ول ریوارڈ دا گریٹفل. واٹ از گریٹفلنس؟ کہ جو شکر کرتے ہیں ان کو، شکر تو یہی چیز ہے نا کہ ہم اللہ کے سامنے انکساری کریں، کہ وی آر ماڈسٹ ان سم ون. جو بھی ہمیں دیتا ہے ہم اس کے سامنے ایک ماڈسٹی کا اظہار کریں. وی ایکنالج دا گفٹ، کہ جو جس نے دی ہے، ہمیں کوئی تحفہ دیا ہے، ہم اس کے سامنے ایکنالج کریں، اس کا شکریہ ادا کریں، اس کو مس یوز نہ کریں جو اس نے تحفہ دیا ہے. اور یہی تمام چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے ہم سے. ایک سروے کیا گیا تھا جس میں کہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ کون سی کوالٹی ہے لوگوں کے اندر جو سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے. اینڈ سرپرائزنگلی جو اس میں کوالٹی آئی کہ لوگ دوسروں کے اندر دیکھتے ہیں، ان کو جو پسند کرتے ہیں وہ لوگوں کی گریٹفلنس ہے. ایک حدیث آتی ہے، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی ہو از ناٹ گریٹفل ٹو پیپل از ناٹ گریٹفل ٹو اللہ، کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا. اینڈ ہاؤ مینی prophets with him fought many worshippers of Allah, but they never lost heart due to what afflicted them in the cause of Allah, nor did they weaken or submit, and Allah loves the steadfast. قرآن یاد دہانی کرا رہا ہے اپنے فالوورز کی کہ یو آر ناٹ دی اونلی ون. تم وہ واحد لوگ نہیں ہو کہ جو کہ لڑ رہے ہو اور تمہیں نقصان ہو رہا ہے اور سیٹ بیکس ہو رہے ہیں، کہ اس سے پہلے بھی لوگوں کے اندر یہ کے ساتھ ہوتا رہا ہے. مگر اسپیشل کوالٹی ان لوگوں کی کیا تھی، اور جو یہاں پہ دی چیز ہے، جن کو کہ جب فتح ہو یا ان کو ڈیفیٹ ہو، جب وہ ہارتے تھے، ان کی ایک اسپیشل کوالٹی تھی اسٹیڈ فاسٹنس. یہ کوالٹی ہے کہ وہ کبھی بھی اپنا دل جو تھے نا، وہ دے وڈ نیور لوز دیئر ہارٹ ود واٹ افلکٹڈ دیم. قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنا دل نہیں چھوٹا کر لیتے تھے. تو اپنے دل کو ڈونٹ لوز یور ہارٹ، ہمت نہ ہاریں، کمزور نہ پڑیں. دیٹس واٹ قرآن's میسیج از، نیور لوز یور ہمت. تو یہ وہن جو ہے یہ ایک ویکنس ہے جو لوگوں کے اندر آتی ہے، اور یہ موسٹلی آتی ہے جب لوگوں کو یا تو موت سے بہت زیادہ خوف ہو یا دنیا کی بہت زیادہ محبت ہو. اینڈ دیئر ورڈز ور ناٹ بٹ دیٹ دے سیڈ our Rabb forgive our sins and they access in our affairs and plant firmly our feet and give us a victory over the disbelieving people. تو یہ دعائیں ان لوگوں کی جب جہاد کے لیے جاتے ہیں، مشکلات ان کے اس راستے کے اندر آتی ہیں،
تو ان مشکلات کو جو اوور کم کرنے کے لیے وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے. تو یہ جب مشکلات آئیں، کوئی سیٹ بیکس ہوں، تو اس کو ایک بلیم گیم نہ بنا لیں. ڈونٹ میک اٹ اے پوائنٹ آف ٹاسنگ دا بلیم، مگر ہینڈل ڈیفیٹ ان اے میچور مینر. بات یہ کہ دنیا میں نتھنگ سکسیز لائک سکسیس، یہ تو بالکل ایک نون چیز ہے. مگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ورلڈلی سکسیس گو اینڈ ہینڈ ان ہینڈ. یہ ایک بڑا غلط خیال ہے لوگوں کا، اینڈ دس از کمپلیٹلی رانگ. So Allah gave them the reward of this world and the good reward of the hereafter, and Allah loves the doer of good. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رتبے بلند کیے، ان کو اپنا کچھ لوگوں کو شہید کیا اللہ تعالیٰ نے، تاکہ ان کے اور رتبے زیادہ بلند ہو، اور جن کے اندر کمزوری تھی ان کو بھی یہ معلوم ہوا، اور انہوں نے اپنے آپ کو، جس کو کہتے ہیں نا، کمزوری کو کریکٹ کیا. جن میں کہ دنیا کی محبت تھی، اس ویکنس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہائی لائٹ کیا. جنہوں نے نافرمانی کی تھی، یہ دونوں ویکنسز تھیں لوگوں کے اندر، اور یہ دونوں اللہ نے ہائی لائٹ کی تاکہ پھر مسلمان اور جو بلیورز تھے ان کے اوپر ورک کریں اور اس کو ختم کریں اپنی زندگی سے. O you who believe, if you obey those who disbelieve, they will turn you back on your heel and you will soon become a loser. تو جہاں پہ احد کے اندر، میدان کے اندر ایک امتحان تھا، it was a training for a greater مقصد. یہ ایک ٹریننگ گراؤنڈ تھا. احد کی جو امتحان تھا وہ بھی ایک ٹریننگ تھی، کہ تاکہ اللہ تعالیٰ جو اچھا ہے اور برا ہے اس کو الگ الگ کر لے. کہ جب مشکلات پڑتی ہیں دین کے اندر، تو اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے گا کہ کیا ان لوگوں کا ایمان کا اور کمزور ہو جاتا ہے. ہاں، تو اس لیے جب بھی ہمیں مشکلات آئیں اسلام یہ دین پہ چلنے کے اندر، تو وی مسٹ بی، جس کو کہتے ہیں اسپیشلی مائنڈفل، کہ وی مسٹ ناٹ ایکچولی ٹرن بیک. یہ ایمان کا یہ مقصد نہیں ہے. اٹ ڈزنٹ مین کہ ہم ہمیشہ کامیاب ہوں گے ایٹ آل ٹائم. سکسیس جو ہے بڑی ریلیٹیو ٹرم ہے. ہاں، جو لوگ جو جنگ میں مارا گیا اور شہید ہو گیا، وہ تو سب سے زیادہ سکسیزفل ہے، چاہے لوگ اس کے پیچھے افسوس بھی کیوں نہ کریں. تو اس ڈیفیٹ کے بعد وہاں پہ جو منافق تھے اور جو کفار تھے، انہوں نے بڑا پروپیگنڈا کیا کہ یہ کیسے نبی ہیں، کیسے اپنے آپ کو نبی کہہ سکتے ہیں کہ جبکہ یہ اتنی بڑی جنگ جو ہے وہ ہار گئے. اور یہی قرآن جو ہے یہاں پہ ہمیں سمجھا رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ جو ہے ان کا جو راستہ ہے ڈس بلیورز کا، اس کے اوپر مت چلو، ادروائز یہ جو ہے تمہیں بالکل موڑ دیں گے اینڈ یو ول بیکم لوزرز. بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بٹ اللہ از یور پروٹیکٹر اینڈ ہی از دا بیسٹ آف دا ہیلپر. تو ہمارا جو ایم ہے نا وہ کریکٹ ہونا چاہیے. اینڈ وی مسٹ بی کنسرنڈ، وی مسٹ ناٹ بی اوور کنسرنڈ اباؤٹ سکسیس اینڈ ڈیفیٹ، کہ اتنا زیادہ ہمیں کانسٹنٹلی اس پہ فوکس نہیں کرنا چاہیے. ایک ہیوملٹی، ایک انکساری جو ہے یہ بڑی ڈیزائربل ہے. اینڈ ہمارا جس کو کہتے ہیں توکل، وہ صرف اللہ پہ ہونا چاہیے. وی ول سون کاسٹ ٹیرر انٹو دی ہارٹس آف دوز ہو ڈسبلیوڈ for what they ascribe partners with Allah, for which he had not sent down authority, and their refuge will be fire, and wretched is the home of those who are unjust. تو شکست کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے جو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نیک لوگوں کو ان کو کیسے بچایا. پرائمری ریزن یہی تھا کہ کفار جو تھے بڑے پاورفل تو تھے، مگر پھر بھی وہ مسلمانوں کو اوور ویلم نہیں کر سکے. دے couldn't crush the truth. اگر بیٹل، یہ جو غزوہ احد تھی، اگر کفار چاہتے، اگر ہوتا ان کے اندر اتنا پاور، تو وہ آ کے مسلمانوں کو کمپلیٹ تہس نہس کر سکتے تھے. دے کوڈ ہیو ڈسٹرائڈ، مگر کوئی ان کے دل کے اندر خوف تھا، دیٹ دے ڈیڈنٹ. اچھا، پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد، اس کے برعکس جو تھے، جب مدینے واپس پہنچے، ہی ریٹرن بیک، تو ان کو یہ خیال تھا کہ شاید یہ کفاروں کو اب دے ول ریئلائز دیئر مسٹیک، اور وہ پھر پلٹ کے واپس مسلمانوں پہ اور مدینہ پہ آ کے حملہ کریں گے. اس لیے اگلے دن پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابیوں کو لے کے ایک جگہ تھی ہمراء الاسد تک گئے، تاکہ وہ دیکھیں کہ کہیں کفار واپس مڑ کے نہ آ رہے ہوں. اینڈ اللہ had certainly fulfilled his promise to you when you were killing the enemy by his permission, until when you lost courage and fell to dispute about the order and disobeyed after he had shown you that which you love. Among you are some who desire this world, and among you are some who desire the hereafter. Then he turned you back from them that he may test you, and he has already forgiven you, and Allah is full of kindness for the believers. تو یہ جو صحابی جو تھے وہ بھی انسان تھے، they were human beings، اور انہوں نے ایک اپنی کمزوری دکھائی. اس کے بعد ان کو اس کے اوپر افسوس بھی ہوا. تو یہ جو وہاں پہ مسلمانوں کی ڈیفیٹ ہوئی، وہ اسی وجہ سے تھی کہ ان کی ایک تو ہمت کم تھی، ایس قرآن بتاتا ہے یہاں پہ they lost courage,
پھر آپس میں ایک میوچل ڈسپیوٹ بھی ہوا، دیٹس اندر تھنگ. اور تیسری جو چیز تھی نافرمانی تھی اپنے لیڈر کی. اور ایک اور جو پوائنٹ یہاں پہ قرآن ہائی لائٹ کرتا ہے، ایکسیسو لو آف دس ورلڈ. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وی ہیو کہ ہماری جو رزلٹ ہے ہماری ایفرٹ کا از شون ان دس ورلڈ، دیٹس فار اس. مگر اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے وہ جو ہے آخرت کے اوپر ہو. When you climbed without paying heed to anyone while the messenger was calling you from behind, so Allah repaid you with distress upon distress, so you would not grieve for that which had escaped you and that which had befallen you, and Allah is acquainted with what you do. تو مسلمان آرمی جو تھی اس جنگ کے اندر ایٹ ون پوائنٹ بالکل ان اے اسٹیٹ آف ڈسرے تھی، ایک تتر بتر ہو گئی تھی، کنفیوژن تھی، پینک تھا، اور اتنے سارے جو صحابی تھے ان کی شہادت ہوئی، اے بگ لاس. اور پھر یہ جو ریومر تھی پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت سے، اس سے بھی ان کا جس کو کہتے ہیں نا کہ بالکل ہی جو انرجی لیول تھا وہ ہو گیا، کم ہو گیا. تو یہ جو مشکل پڑی مسلمانوں کے اوپر، ڈیفینیٹلی 70 مسلمان شہید ہوئے. اور کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ایک نافرمانی کی پروفٹ کی اس کے اوپر. مگر یہ جو بیٹل آف احد تھی، دس واز جسٹ اے بگننگ، یہ تو ابتدا تھی. 40 نے وہاں پہ نافرمانی کی، 700 کو اس کی سزا ملی. ٹھیک ہے، دیٹ از دیر. سو یہ قرآن ہمیں جو ہے یہاں پہ کیا سکھاتا ہے کہ ایٹیکیٹس آف ڈیفیٹ، یہ غم کے اور ڈیفیٹ کے، کہ جب ہارو تو اس کے کیا ایٹیکیٹس ہونے چاہیے. تو اگر تو انسان مخلص ہے، اگر لوگ مخلص ہیں ان دیئر ایفرٹ، تو چاہے وہ جیتیں یا ہاریں، اس کا کوئی کانسیکوینس نہیں ہے. یو آر سکسیزفل. اگر ہم دیکھیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو، تو انہوں نے تو نہیں اسلام کو دیکھا نا، اسلام امپلیمنٹ ہوا یا نہیں امپلیمنٹ ہوا، یا فتح مکہ ہوئی یا نہیں ہوئی، مگر وہ بڑے کامیاب گئے، حالانکہ ان کی شہادت بہت ہی ارلی ہو گئی تھی. Then after grief he sent down upon you security in form of drowsiness, overcoming a faction of you, while another faction worried about themselves, thinking of Allah other than the truth. The thought of ignorance, saying, is there anything for us in this matter? Say, indeed, the matter belongs completely to Allah. They conceal within themselves what they will not reveal to you. They say, if there was anything we could have done in this matter, some of us would not have been killed right here. Say, if you had been inside your houses, those decreed to be killed would have come out to the place of their death, so that Allah may test what is in your chest and purify what is in your hearts, and Allah is knowing of what is hidden in your chest. حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ سچویشن کے اوپر کہ یہ جو جب ہمیں وہاں پہ ایک جس کو کہتے ہیں ان اسٹیٹ آف ڈیفیٹ، ایک ایسا وقت آیا کہ وی ور اوور کم بائی ڈراؤزینس، کہ ہمیں جس کو کہتے ہیں ایک سکون سا ہو گیا اور لگ رہا تھا کہ اٹس کام ڈز ڈاؤن. تو یہ غم تو آیا، مگر اس غم کے اندر بھی ایک جس کو کہتے ہیں سکون تھا، ایک بڑا ہی ریلیکسنگ ایکسپیرینس تھا. دیر واز نو پینک ایٹ لیسٹ دیٹ امنگ دیز مسلم. تو ہمیں بھی یہ کم از کم اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جب ہمیں کوئی مشکل پڑے یا کوئی انگزائٹی ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کام رکھے اس کے اندر، تاکہ ہم جو ہے صحیح ڈیسیشن کر سکیں. تو جن لوگوں کا ایک کمزور ایمان تھا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بیٹل کا ٹائٹ جو ہے وہ ٹرن ہو رہا ہے، کہ جو جنگ ہے وہ ان کے خلاف ہونی، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کا ایمان بھی ٹرن ہو گیا. اینڈ دس از واٹ قرآن از ایکچولی پوائنٹ. یہ ایک منافقت کی اسٹیٹ ہے کہ ایمان جو ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنی سکسیس ملتی ہے. تو کچھ لوگوں کا جو ایکسپیرینس تھا یہ ہوتا ہے زندگی کے اندر بھی ہوتا ہے کہ جب ان کو وہ دین پہ چل رہے ہوتے ہیں اور ان کو مشکلات آتی ہیں تو بڑے ایک دم مسٹرسفل ہو جاتے ہیں، ان کو بدگمانیاں شروع ہو جاتی ہیں اسلام کے ساتھ اور اس دین کے ساتھ. اور وہ دے آر مسلمس بٹ دے آر مسلمس ان گڈ ٹائم اونلی. Indeed, those of you who turned back on the day when the two armies met, it was Shaitan who caused them to slip because of what they had earned. But Allah has already forgiven them. Indeed, Allah is forgiving, forbearing. تو شیطان تو بالکل اثر انداز ہوتا ہے، شیطان کا انفلوئنس ہوتا ہے لوگوں کے اندر، مگر وہ پرائمری کاز نہیں ہے کہ ایک گناہ کا. پہلا کانسیکوینس جو یہی ہوتا ہے کہ انسان کا اپنا رویہ جو ہے، اگر ہم اپنا ایک ایزیئر آپشن کو چوز کرتے ہیں اور دنیاوی آپشن کو چوز کرتے ہیں، تو اس کا نیٹ رزلٹ جو ہوتا ہے وہ یہاں قرآن یہی بتا رہا ہے کہ یہ تو کانشیس چوائس ہے بٹوین ٹو کورس آف ایکشن دیٹ واز اویلیبل ٹو یو. تو جو جیسے ہمارے اعمال ہوتے ہیں
اس ہمارے اعمال کا افیکٹ ہمارے روح کے اوپر بھی ہوتا ہے. اگر ہم نیک اعمال کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے وہ بھی روشن ہو جاتی ہے. اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو ہماری روح جو ہے اس کے اندر بھی ایک اندھیرا چھا جاتا ہے. تو یہ جو نور ہے یہ تو گڈ ہمارے نیک اعمال کی وجہ سے. اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے یہ ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ ہم آگے جا کے اور نیک اعمال کریں. اور جب ہم گناہ کرتے ہیں تو اس کے جو اندھیرے ہوتے ہیں اور جو اس کا ایول ہوتا ہے اس کی وجہ سے جو لوگ ہیں دے اسٹارٹ ٹو فالٹر. تو وی نیڈ ٹو جسٹ ریپینٹ اینڈ کریکٹ. آئی تھنک شیطان کا جو انفلوئنس ہے لوگوں کے اوپر از ڈپینڈنٹ آن دا کوالٹی آف دا ڈیڈس دیٹ دے ڈو. جس قسم کے اعمال ہوں گے اتنا ہی شیطان کا لوگوں پہ انفلوئنس ہوگا. O you who believe, do not be like those who disbelieved and said about their brothers when they traveled through the land or went out to fight, if they had been with us, they would not have died or have been killed. So Allah makes that a regret within their hearts. And it is Allah who gives life and causes death, and Allah is seeing of what you do. تو یہ تو ہم سب سے قرآن یہاں مخاطب ہو کے یہ کہہ رہا ہے کہ بات یہ ہے کہ اس لاس کے بعد یہ جو تمہیں نقصان ہوا اس کے بعد یہ ڈسکس مت کرو. اگر انسان ڈسکس کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو پھر یہ بہت ifs اینڈ بٹس آ جاتے ہیں. کاش میں یہ کر لیتا, کاش یہ ہو جاتا. اس سے کیا ہوتا ہے, سوائے سیڈنس کے, سوائے غم کے, سوائے غصے کے, سوائے بٹرنس کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا. بٹ جسٹ پٹ یور ٹرسٹ آن تقدیر. جو ہو چکا وہ ہو چکا. بات یہ ہے کہ جو موت ہے وہ تو ایک نیچرل پروسیس ہے, یہ تو اینڈ آئے گا. اٹ ول کم وین اٹ کم. اگر اس کی موت کے آنے کے بعد ہم نے یعنی کہ آخرت جو ہے وہ کما لی تو یہ ایسی ڈیل ہے کہ اس کو تو کسی کو بھی چھوڑنا نہیں چاہیے. ہم وی کی ناٹ ری رائٹ دا پاسٹ. جو ہو گیا وہ ہو گیا. اسی لیے وی کی ناٹ ڈیلے اور ایڈوانس ڈیتھ. وی شوڈ وی شوڈ سے کہ جب ہوگا وی وڈ ڈائی ایٹ دیٹ ڈے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اوبیسلی سوسائڈل ہو جائیں, مگر اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم جتنے بھی پاسبل پریکاشنز ہیں وہ ضرور لیں. مگر اگر ڈیتھ آتی ہے اور موت آتی ہے تو وی جسٹ ایکسیپٹ اٹ. کہتے ہیں بریولی ایکسیپٹ دیٹ رادر دین سینگ کہ آئی وش میں یہ کر لیتا یا وہ مر گیا تو یہ کر لیتا تو شاید وہ بچ جاتا. قرآن کہتا ہے کہ جس کا وقت لکھا ہوا ہے وہ وقت اسی وقت کے اوپر ہی جائے گا. اینڈ اف یو ور کلڈ ان دا کاز آف اللہ or die, then forgiveness from Allah and a mercy are better than whatever they accumulate. تو جو بھی دنیا میں لوگ اسٹاک پائل کر رہے ہیں, ایکیومولیٹ کر رہے ہیں, جمع کر رہے ہیں, یہ تو انہوں نے یہیں چھوڑ کے جانا ہے. مگر جو اللہ کے پاس ان کا ریوارڈ ہے اور جو ان کا انعام ہے اور جو اجر ہے وہ تو بہت بڑا ہے. اب سوچ لینا who is better off. کیا وہ شخص بہتر ہے جو بہت یہاں پہ جائیداد اکٹھی کر لیتا ہے اور پھر دنیا میں چھوڑ کے چلا جاتا ہے, یا وہ بہتر ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اور جس پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے. And whether you die or are killed, to Allah you will be gathered. تو یہ فکر تو یہ ہمیں ہونی چاہیے کہ ہماری آگے کی سیونگ ہے کیا, ہم نے کیا, what have we gained from that. So by the mercy of Allah you were gentle with them, but if you had been stern and hard they would have broken away from you. So pardon them and ask forgiveness for them and consult them in the matter, and when you have decided then put your trust on Allah. Indeed Allah loves those who put their trust on him. تو یہ ایڈریس جو ہے یا مخاطب جو ہے وہ خطاب جو ہے وہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ اللہ کی یہ بڑی رحمت تھی کہ جو پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک جینٹلنس, ایک نرمی تھی کہ جب اللہ کسی قوم کے اوپر رحمت کرتا ہے تو اس میں ایسے لیڈرز بھیجتا ہے کہ جو کہ جینٹل اور کائنڈ ہارٹیڈ ہوتے ہیں. تو یہ ٹیمپرمنٹ اور مزاج جو ہے نا لیڈر کا وہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. کبھی ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہوتا ہے کہ جو لیڈر ہیں وہ بڑے سخت ہونے چاہیے, بڑے روتھلیس ہونے چاہیے, وہ روڈ ہونے چاہیے, ہارش ہونے چاہیے, ورنہ لوگ صحیح کام نہیں کریں گے. آئی تھنک دس از اے ویری رانگ کنسیپٹ. امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے ایک لیڈر کے اندر کہ وہ لوگوں کی وفاداری جو ہے وہ جیت لے, لائلٹیز جیت لے, ان کی محبت جیت لے, ان کی رسپیکٹ جیت لے. بٹ جینٹلنس شوڈ ناٹ بی کنفیوز وتھ کمپرومائز. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کمپرومائز کرنی شروع کر دیں. اچھا, دوسری جو کوالٹی یہاں پہ ایک لیڈر کی بتائی جا رہی ہے وہ یہی ہے کہ وہ کنسلٹ کرتا ہے لوگوں سے, وہ لوگوں کا اوپینین لیتا ہے, مگر جب وہ اوپینین لینے کے بعد کسی چیز پہ فیصلہ کر دیتا ہے پھر اس پہ ڈٹ جاتا ہے. ہی از فرم آفٹر ٹیکنگ دا ڈیسیشن. If Allah should aid you, no one can overcome you. But if he should forsake you, who is there that can aid you after him? And upon Allah let the believers put their trust. تو ہمیں تو اللہ تعالیٰ کی مدد چاہیے. وداؤٹ ہیلپ آف اللہ there is no chance کہ ہم کسی بھی چیز میں کامیاب ہوں. اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہم اہل ہیں یا نہیں. Are we worthy of his help or not? اور اس کو یہ وی ہیو ٹو پروو اٹ دیٹ وی ڈیزرو کہ ہم اللہ کی مدد کے کہتے ہیں نا اس کے اہل ہم ہوتے ہیں اپنے اخلاق سے, اپنے کریکٹر سے, اپنے بیہیویئر سے.
And it is not for any prophet that he should deceive, and whoever betrays will bring his deceit with him on the day of resurrection. Then will every soul be compensated for what it has earned, and they will not be wrong. تو یہ اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں ان کمنٹس کا کچھ لوگوں کے جو کہ مس گائیڈڈ لوگ تھے. انہوں نے یہ کہا کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انڈیو شیئر لے لیتے ہیں مال غنیمت سے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس کو جو ہے نا بالکل کلیئر کر دیا اس آیت کے اندر. It is he who pursues the pleasure of Allah, like one who brings upon himself the anger of Allah, and whose refuge is hell, and wretched is their destination. تو یہ جو ایک سوال اللہ تعالیٰ یہاں پوچھتا ہے نا، اس کا جواب تو obviously no ہے. یہ تو برابر ہو ہی نہیں سکتے کہ یہ دو جو ہیں یہ تو بالکل برابر ہو ہی نہیں سکتے. ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون. They are grades in the sight of Allah, and Allah is seeing whatever they do. تو اللہ کے نزدیک تو بہت سارے درجے ہیں، بہت سارے گریڈز ہیں، اور وہ لوگوں کو جو ہیں وہ جہنم میں بھی ہیں اور جنت کے اندر بھی ہیں، دونوں میں بہت سارے درجے ہیں. تو اس لیے وی shouldn't really miss out on small deeds. ہم کہتے ہیں نا کوئی بڑے نیکی کا کام نہیں، تو کم از کم چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں وہ بھی ایکولی امپورٹنٹ ہیں. وہ ایک آتا ہے نا کہ ایک شخص ہوگا جنت کے اندر، وہ دوسرے جنتی کو دیکھے گا تو اس کی جنت اس کو لگے گی کہ جیسے کوئی چمکتا ہوا ستارہ ہے، اتنی اونچی اور اتنی چمکدار ہوگی. تو وہ سوچے گا کہ اس نے پتہ نہیں کیا کیا کہ اس کی جنت میری جنت سے اتنی اونچی اور اتنی چمکدار کیوں ہے. تو اس کو بتایا جائے گا کہ اس نے تم سے ایک دفعہ زیادہ سبحان اللہ کہا تھا. Certainly did Allah confer favor upon believers when He sent among them a messenger from themselves, reciting to them His verses, purifying them and teaching them the book and wisdom, although they had been before in manifest error. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں نا، after giving all the blessings، کہ ہماری ہیلتھ، ہمارے بچے، ہماری ویلتھ، ہمارا وزڈم، اللہ نے نہیں کہا کہ اللہ نے ہم پہ کوئی احسان کیا ہے. ہاں He didn't say. مگر اللہ نے کیا ہم پہ احسان کیا کہ اس نے ہمیں ہدایت، جب ہدایت دی تو اللہ نے اس کو جتایا کہ دیکھو میں نے تمہیں ہدایت دی، میں نے تمہارے پاس ایک نبی بھیجا، میں نے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا، یہ سب سے بڑا احسان ہے. تو اللہ ہمیں ریمائنڈ کر رہا ہے. یہ آیت قرآن کے اندر جو ہے 4 دفعہ آئے گی، 4 times ریپیٹ ہوتی ہے. تو ون کین امیجن کہ یہ کتنا بڑا اسپیشل فیور ہے کہ یہ جو ہدایت ہمیں دے دی گئی ہے نا، یہ کتنا بڑا ہمارے لیے فیور ہے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم.